غلط ہے کہنا چھوڑ دو وہابیوں کو پھوڑ دو کہ مار کے دھسوڑ دو جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنیں مروڑ دو جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنیں مروڑ دو۔ جی ہاں، جس کی ابھی آپ نے نہ سنی اس بندے کا نام ہے دلبر شاہی، اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں یہ ممبر رسول پہ تماشا بنا رہا ہے، یعنی وہابیوں کو پھوڑ دو، گردنیں پکڑ کے مروڑ دو، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ یوز کر رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ کو ان کا رد کرنا ہے آپ علمی رد کریں، اور وہابی کا دیابنا کا کسی بھی آپ کو باطل فرقے کا رد کرنا ہے آپ علم دکھائیں، وہاں پر علمی اشعار لکھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہابیوں کی گردنیں پکڑ کر کے توڑ دو، مروڑ دو، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا؟ آپ نے ممبر رسول کو تماشا بنا کر کے رکھ دیا، اور افسوس ان پر بھی ہے جو ایسے لوگوں کو بلا کر کے سن رہے ہیں۔ کیا یہاں پر اسٹیج پر مقرر نہیں ہوں گے جن کو دعوت دے کر کے بلایا گیا ہوگا؟ کیا وہ اٹھ کر کے یہ بات نہیں کہہ سکتے بھائی تم یہ جو پڑھ رہے ہو یہ پڑھ کیا رہے ہو؟ ارے آپ کو رد کرنا ہے تو آپ علمی اشعار لکھیں، رد کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا طریقہ آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، انہوں نے کتنا زبردست کلام لکھا۔ آپ فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں۔ فرماتے ہیں دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں، یعنی مقطع لکھتے ہیں تو مقطع میں یعنی جھگڑا ہی ختم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی ہم سے ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے آپ اشعار لکھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی طرح تو آپ نہیں لکھ سکتے تو ان کے کلام سے استفادہ کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے شعر پڑھ رہے ہیں کہ مذاق اور بنوا رہے ہیں آپ؟ اور یہی نہیں، مقررین بھی اس طرح کے ہیں۔ اب آپ ذرا ان صاحب کو اور سنیں۔ تیرے مقابلے میں علی اکبر نہیں ہے، اب علی اکبر کا باپ آیا ہے۔ تیرے مقابلے میں اب قاسم نہیں، قاسم کا چچا آیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے سنا، ان کا نام ہے احمد رضا منظری، اور یہ ان کی کوئی نئی تقریر نہیں ہے، ایسی تقریریں ان کی آتی رہتی ہیں۔ اس طرح سے چیخنا، ممبر رسول کا تماشا بنانا، علماء اہل سنت کا مذاق اڑوانا، نہ تو ان کو کوئی ٹوکنے والا ہے۔ پھر مفتی شہر یار رضا صاحب قبلہ ایسے لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں یا ایسے لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں ممبروں پر، تو پھر ان کو برا لگتا ہے، اور ان کے جیسے جتنے بھی بھائیے ہوتے ہیں ان سب کو بھی یہ بات بری لگتی ہے کہ بھائی ایسا کیوں بول رہے ہو۔ جیسے بھی ایک شاعر صاحب ہیں، مجھے ان کا نام تو نہیں پتا، انہوں نے مفتی شہر یار رضا صاحب قبلہ کی اصلاح کرنی چاہیے، حالانکہ ان کو خود کو اصلاح کی ضرورت ہے اور وہ ان کی اصلاح کر رہے ہیں، یعنی غیر عالم عالموں کو سمجھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو کیوں بلا رہے ہیں آپ لوگ؟ ان سے کوئی فائدہ، قوم کا فائدہ، دین کا فائدہ، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں بلا رہے ہو بھائی ایسے لوگوں کو آپ؟ ان صاحب کو بھی آپ سنیں ذرا، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ سنا حضرات آپ نے ان کو بھی؟ ان کا نام تو خیر میں نہیں جانتا، ان سے واقف نہیں ہوں، پہلی مرتبہ ان کی جو ہے ویڈیو وہ میرے سامنے آئی ہے۔ اب ان صاحب کا تلفظ تک کا درست نہیں ہے، یعنی ان کو زا اور جا میں بھی فرق نہیں پتا کہ کہاں جیم استعمال کرنا ہے کہاں زا استعمال کرنی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ زا میں اور جا میں ان کو فرق نہیں پتا۔ کہہ رہے ہیں حسین جندہ، جبکہ لفظ کیا ہے حسین زندہ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں حسین جندہ، زمین نہیں جمین۔ جن کا تلفظ تک ٹھیک نہیں ہے ان کو ممبر رسول پر یہ لوگ بلا رہے ہیں اور ان کی تقریریں کرا رہے ہیں۔ بتائیں کس طرح سے قوم کی اصلاح ہوگی؟
जिनको खुद को इस्लाह की जरूरत है, जिनकी खुद की इस्लाह होनी चाहिए, वो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपने सलीम अता फरमाए। और भाई जो ऐसे लोगों को बुला रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके गुजारिश है, कम से कम कौम का पैसा बर्बाद ना करें। अगर आप कौम से चंदा कर रहे हैं, जलसे कराने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो कम से कम अच्छे उलमाए किराम को बुलाएं, मुस्तनद आलिम दीन को बुलाएं, जो दीन की भी बातें बता करके जाए और दुनिया में किस तरीके से कामयाब होना है वो बातें भी बता करके जाए। ऐसे लोगों को आप बुला रहे हो। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बंदे की तकरीर सुन करके कि ये बंदा दरसे निजामी भी पढ़ा हुआ नहीं है। उसकी मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। चूंकि दरसे निजामी पढ़ा हुआ शख्स, उसका तलफ्फुज तो बड़ा अच्छा होता है, चूंकि दरसे निजामी के अंदर जो गर्दानें याद कराई जाती हैं, कैसी ही जबान क्यों ना हो मियां, जब वो गर्दानें याद करता है तो जबान दुरुस्त हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तलफ्फुज उसका दुरुस्त हो जाता है, जबान टूट जाती है पूरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बंदा दरसे निजामी भी पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मिंबर रसूल पे बिठाल दिया, तकरीरें करवा रहे हैं, कौम से पैसा ले रहे हैं, चंदा आई जाता है। भाई ख्याल करो यार कौम का। और मैं कौम से भी गुजारिश करूंगा कि अगर पहले पूछे, आप भी हक रखते हैं, आप पूछे कि आप किसको बुला रहे हैं। अगर मुस्तनद आलिम दीन है वाकई तो उनको बुला रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनको जा और जामे भी फर्क नहीं पता, अगर ऐसे लोगों को बुला रहे हैं कि जिनका तलफ्फुज ही दुरुस्त नहीं है, जामे उनको इम्तियाज नहीं, तो ऐसे लोगों को हरगिज ना बुलाएं, ऐसी जगह बिल्कुल अपने पैसे ना दें। बल्कि सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं, आप अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। ऐसे जलसों में देने से बेहतर है कोई गरीब बच्ची, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो पड़ोस में हो, मोहल्ले में हो या आपकी नॉलेज में हो, तो आप पैसा इकट्ठा करके उसकी शादी कराएं। या कोई ज़ेरे इलाज है, उसके पास इलाज के पूरी तरीके से पैसे नहीं है, तो आप उसका इलाज पूरा कराएं इन पैसों से। जो यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, पैसों को बर्बादी करना है भाई, ये पैसों को समझ रहे हो, इससे कोई इस्लाह नहीं हो रही कौम की। आप यकीन करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश होंगे, यकीनन खुश होंगे कि मेरे गुलाम आज भी मेरा मिशन अपनाए हुए हैं। इसलिए भाई अपने पैसों को अच्छी जगह दें, ऐसे मुक़द्दिरीन को बिल्कुल ना बुलाएं। और उलमाए किराम से भी गुजारिश है, मसाजिद के इमाम से भी गुजारिश है, जो ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, ऐसे लोगों का इंतखाब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि कौम का पैसा बड़ी मेहनत का पैसा है, इसको बर्बाद ना करें।